اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ جنات کی ویڈیو کا پہلے حصے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جنات کی حقیقت کیا ہے، ان سے کس کس طرح کے کام لیے جا سکتے ہیں۔ آج اس کی دوسری ویڈیو ہے۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ کسی جگہ پہ جنات کا بسیرا ہونا کیا ہوتا ہے اور کسی جگہ پہ جنات کا گزر ہونا کیا ہوتا ہے، اس میں کیا فرق ہے، اور کیسے پتہ چلتا ہے ہمیں کہ کس جگہ پہ جنات کا گزر ہے۔ اس جگہوں سے ہم کیسے چیک کر سکتے ہیں اور ان سے کس طرح اپنے آپ کو حفاظت سے بچا سکتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز یہ ذہن میں رکھیں، جنات انسانوں کے قریب رہنا پسند نہیں کرتے، یہ انسانوں سے دور رہتے ہیں۔ یہ ویرانوں میں رہتے ہیں، غاروں میں، کھنڈرات میں، مزاروں میں، اس کے علاوہ دریا کے کنارے، سمندر کے اوپر شیطان کا تخت لگتا ہے۔ مطلب یہ ایسی جگہوں پہ ہوتے ہیں جہاں انسان کا گزر کم ہوتا ہے، پہلی چیز۔ دوسری چیز یہ ہے کہ جتنی مرضی ہانٹڈ جگہ کیوں نہ ہو، جنات کا اصل زور شروع ہوتا ہے مغرب کی نماز کے فوراً بعد۔ مثلا جس وقت آسمان پہ ایک لالی آ جاتی ہے، مغرب کی جو نماز کا ٹائم ختم ہونے والا ہوتا ہے، اگر آپ آسمان پہ دیکھیں تو مغرب کے ٹائم پہ سورج غروب ہونے والی سائڈ پہ آپ کو آسمان لال نظر آئے گا، اس کو بیسیکلی دروازہ کہتے ہیں۔ یہ جس وقت وہ لال آسمان ہوتا ہے اس وقت ان کا سمجھ لیں کہ یہ بیدار ہوتے ہیں، اس وقت یہ زمین پہ آنا شروع ہوتے ہیں۔ تو کوئی بھی جگہ ہو، جتنی مرضی ہانٹڈ ہو، جب تک یہ نشانی پوری نہیں ہوتی، ان کا زور نہیں ہوتا، یا یہ ان کی نشانی یا ان کا آمد نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے، بلکہ ہوتی ہی نہیں، ایک چیز۔ دوسری چیز یہ کہ ہمارے جسم میں اللہ تعالیٰ نے سکس سینس رکھی ہے۔ کوئی بھی خطرہ ہوگا، سب سے پہلے اگر ہم اس کو نہیں بھی دیکھ رہے تو ہماری جو سکس سینس ہے، چھٹی حس، وہ اس کو محسوس ضرور کرتی ہے۔ جنات آپ کو کبھی بھی ڈائریکٹ نقصان نہیں پہنچاتے، یہ ہمیشہ پہلے وارننگ دیتے ہیں، ہلکا پھلکا ڈراتے ہیں، آپ کو پیچھے دور بھگانے کی کوشش کرتے ہیں۔ جس جگہ پہ جنات کا گزر ہوگا وہ جگہ قدیم جگہوں میں ہوگی۔ مثلا میں آپ کو ایک ایگزامپل دے دیتا ہوں۔ لاہور چڑیا گھر اور جناح باغ اور لارنس گارڈن میں کچھ ایسے درخت ہیں جو 100 سال سے بھی زیادہ پرانے۔ کوئی بھی درخت ایسا جو 100 سال سے زیادہ پرانا ہوگا، جس کی آپ کہہ لیں کہ وہ جڑیں جو ہوتی ہیں وہ اوپر ٹہنیوں سے زمین تک لٹک رہی ہوتی ہیں، اس پہ لازمی جنات کا بسیرا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ بیری کے درخت پہ، پیپل پہ یہ لازمی ہوتے ہیں، لیکن سب سے پہلے نشانی یہ ہے کہ وہ درخت قدیم درخت ہونا چاہیے۔ اگر آپ میں سے کوئی ایسا ہے جو یہ کہتا ہے کہ یہ سب جھوٹ ہے، ایسا نہیں ہو سکتا، تو وہ مجھ سے رابطہ کرے، میں اس کو ایک چیز بتاؤں گا، ایک پڑھنے کو چیز بتاؤں گا، کسی درخت کے نیچے جا کے چیز پڑھے، اس کو اسی وقت پتہ چل جائے گا کہ اس درخت پہ یہ چیز ہے یا نہیں ہے، ایک چیز۔ دوسری چیز یہ، جنات جس جگہ پہ ہوں گے وہاں پہ رنگ ختم ہو جائے گا۔ مثلا کسی باغ میں اگر ہیں، مثال دے رہا ہوں آپ کو، اس باغ میں آپ کو ملٹی کلرز نظر نہیں آئیں گے۔ عام طور پہ درختوں کا رنگ ہور ہوتا ہے، پتوں کا رنگ ہور ہوتا ہے، زمین کا کلر ہور ہوتا ہے، کلرفل آپ کو ایک چیز نظر آتی ہے، ایک سینری کلرفل نظر آتی ہے۔ لیکن جہاں پہ جنات کا بسیرا ہوگا وہاں پہ چیزیں کلرفل نہیں ہوں گی، وہاں چیزوں کا ایک جیسا ہی کلر لگے گا آپ کو، ایک چیز۔ دوسری چیز، کسی بھی جگہ کو دیکھ کے اگر آپ کے دل میں ویرانی شدید محسوس ہو، یا کسی جگہ پہ ایک جگہ ہے جہاں پہ آپ ایک دفعہ گزرے ہیں، آپ گزرنے لگے، صرف اس کو دیکھتے ہیں اور آپ کو ڈر، ایک دم خوف ہوتا ہے کہ ادھر سے نہیں گزرنا، یہ بیسیکلی آپ کے دل میں جو ایک دم خوف ہے نا، وہ اس وجہ سے ہے کہ وہاں پہ جنات ہیں اور وہ نہیں چاہتے کہ آپ وہاں سے گزریں۔ جب آپ ان کی محفل کے بیچ میں سے گزریں گے تو یہ ڈسٹرب ہوتے ہیں، اس لیے یہ کوشش کرتے ہیں کہ یہ انسانوں سے دور رہیں اور کوئی ان کے بیچ میں سے نہ گزرے۔ کسی جگہ کو دیکھ لینا اور دیکھ کے اگر ایک دم آپ کے دل میں شدید ڈر ہو، جھرجھری آ جائے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس جگہ پہ جنات ہیں اور وہ آپ کو ایک وارن کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسی طاقت دی ہے کہ یہ آپ کو دیکھ سکتے ہیں، آپ کے قریب آ سکتے ہیں، لیکن آپ ان کو نہیں دیکھ سکتے۔ تو آپ جتنا مرضی سمجھیں کہ آپ کے ارد گرد کوئی نہیں، ہوں گے لازمی، لیکن اکثریت وہ ہوگی جو آپ کو تنگ نہیں کرے گی،
بینگ اے مسلم ہم لوگ آیت الکرسی پڑھتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، قرآن شریف پڑھتے ہیں، اس لیے بھی یہ آپ کو تنگ نہیں کرتے۔ دوسری چیز، اللہ تعالیٰ نے کچھ فرشتے مقرر کیے ہیں جو آپ کی حفاظت کرتے رہتے ہیں۔ اگر وہ فرشتے نہ ہوتے، کچھ دعائیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھائی ہیں، قرآن شریف کے اندر آیتیں ہیں، حدیثیں ہیں، اگر یہ چیزیں نہ ہوتیں تو ہم ان سے نہیں بچ سکتے تھے، لیکن ہمیں اللہ تعالیٰ نے پروٹیکشن دی ہے ان سب چیزوں کی، اس لیے ہمیں ان سے ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ جنات خود بھی انسانوں سے ڈرتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر یہ کسی طاقتور انسان وہ ہوتا ہے جو ایمان کے حساب سے مضبوط ہو۔ اس فیلڈ میں وہ لوگ جو کمزور ہوتے ہیں، کمزور دل کے، کمزور ایمان کے، ان کے سامنے جنات فوراً آ جاتے ہیں، اور اس کے مقابلے میں وہ لوگ جو مضبوط ہوتے ہیں ان کے سامنے بعض اوقات کافی عرصے تک نہیں آتے، لیکن ان کو وسوسے ڈالتے رہتے ہیں۔ مثلاً آپ کو میں کوئی پڑھائی پڑھنے کو دیتا ہوں، آپ اس کو پڑھیں، تیسرے دن آپ کو لگے گا کہ یار یہ پڑھائی پڑھوں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہونا، ہو ہی نہیں سکتا، یہ سب جھوٹ ہے، سب بکواس ہے، یہ امی بس کتابیں ہیں، کہانیاں ہیں۔ یہ ایک وسوسہ ہے جو وہ آپ کے دل میں ڈال رہا ہے بار 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 بار، تاکہ آپ اس پڑھائی سے باز آ جائیں۔ جنات کا ایک بڑا مسکن وہ قبرستانوں میں ہوتا ہے، اسپیشلی قدیم قبرستان، دوسرا غاروں میں ہوتا ہے، پہاڑی علاقے میں جو غار ہوتے ہیں وہاں پہ، ٹھیک ہے۔ صحرا میں ان کی قسم عفریت پائی جاتی ہے، لیکن انڈو پاک میں صحرا کم ہے، مطلب ہمارا انٹریکشن زیادہ تر کن لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے جو کہ قبرستانوں میں ہیں، پرانے مندروں میں ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر کوئی گھر بہت دیر تک بند رہے، اس کے بعد اس کے کلرز مکس ہونا شروع ہو جائیں، مطلب گھر کی کلر ایک جیسے ہو گئے یا کلر اتر گیا، پورا گھر ڈل ڈل سا نظر آنے لگ گیا، اب ان کے آنے کا چانس ہے۔ لیکن جس وقت انسانوں کی بادی آ جائے گی وہ پیچھے ہٹ جائیں گے۔ کسی بھی گھر میں اگر کوئی جنات مستقل طور پہ آ گئے ہیں تو یہ کسی وجہ سے آئے ہیں، وہ وجہ ہم نے ڈھونڈنی ہوتی ہے۔ لاہور میں ایک گھر میں یہ پرابلم تھی، مجھے یاد ہے میں وہاں پہ گیا، تو جب تھوڑا سا پتہ کیا، جب تھوڑا سا چیک کیا تو پتہ یہ چلا اس گھر میں ایک کرایہ دار تھے، ان کا ایک بیٹا چھت پہ جا کے جو تھا کچھ چلہ کاٹتا تھا، ٹھیک ہے۔ وہ ہر جمعرات کو ادھر چراغ چلاتا تھا، اس کے علاوہ وہ بھی مختلف کام تھے ان سے ریلیٹڈ جو وہ کرتا تھا۔ جب وہ لوگ وہاں سے چلے گئے چھوڑ کے، اس کے بعد بھی وہ جگہ وہ جہاں پہ وہ پڑھا کرتا تھا وہاں پہ ان کا آنا جو تھا وہ جاری رہا، اور یہ گھر والوں کو بعض اوقات بڑا پریشان کرتے تھے۔ نچلے پورشن میں ہوتے تھے تو اوپر سے چلنے کی آواز، بچوں کے شور کی آواز، بھاگنے کی آواز، چیزوں کے گرنے کی آواز، یہ چیزیں آیا کرتی تھی۔ دوستو، آج میں نے آپ کو کچھ باتیں بتائیں کہ جنات کا مسکن جو ہوتا ہے یا جنات کا جو جگہ جہاں ان کا گزر ہوتا ہے اس کو کیسے دیکھا جاتا ہے، کیسے چیک کیا جاتا ہے۔ تو اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ ان سے آپ کمیونیکیشن کس طریقے سے کر سکتے ہیں، اور ان کو قابو کیے بغیر اپنے آپ کو محفوظ رکھ کے آپ کس طرح ان سے کوئی کام کروا سکتے ہیں۔ اس ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ کریں، اگر کوئی آپ سمجھتے ہیں کویسچن کرنا چاہتے ہیں کویسچن کر لیں، اور اس کو شیئر کریں۔ شکریہ۔